السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہیں، نگران سیٹ اپ آنے جا رہا ہے وفاق میں بھی۔ اسحاق ڈار جو ہیں ان کا نام بڑا منظر عام پہ گھوم رہا ہے، ان کا نام بہت آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور جس پہ نون لیگ بڑا زور دے رہی ہے کہ جو وزیر اعظم آئے نگران وہ اسحاق ڈار ہوں۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس چیز کی تردید کر دی کہ جناب والا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر اعظم نگران سیٹ اپ میں نہیں آئے۔ اس کی وجہ پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اسحاق ڈار آ گئے تو پیپلز پارٹی کا تو نام و نشان نظر نہیں آئے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی ڈال مڈول سے گئے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ اسحاق ڈار آ گئے تو کیا ہوگا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں کنگ میکر ہیں، ان کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو چاہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو مشترکہ حکومت بنائی تھی اتفاق کے ساتھ، اس میں دراریں پڑنے لگ گئی ہیں۔ دراریں اس لیے پڑ رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ ہے اس کے اوپر دراریں پڑ رہی ہیں، اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں، اور جبکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ ہو۔ اگر نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب تو پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی الیکشنز کے کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ آ جائیں گے، لوگ پھر ٹال مٹول کریں گے اور طویل عرصے تک نگران سیٹ اپ گورنمنٹ چلائے گا۔ اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں، جلد از جلد الیکشن ہو اور وہ آ جائیں۔ اب الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو نون لیگ کو ڈر یہ ہے کہ قاسم کے ابو کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ مل جائیں، اور قاسم کے ابو اگر مل گئے تو زرداری صاحب اور قاسم کے والد صاحب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اب قاسم کے ابو تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، تو قاسم کے ابو کے بھی خطرات لاحق ہیں۔ اب تحریک انصاف کے بارے میں تھوڑی بات کریں تو چوتھی مقبول جماعت ہوتی تھی کسی زمانے میں تحریک انصاف، جب منظر عام سے غائب ہے۔ زمان پار کے باہر دیکھیں، ہو کا عالم ہے، نہ آدم کی ذات نظر آتی، کبھی وہاں پہ رونقیں لگا کرتی تھی، میلے سجے ہوتے تھے، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کی وجہ کہ عمران خان صاحب کے اپنے کچھ غلط فیصلے ان کو لے کے بیٹھ گئے۔ نگران حکومت کا قیام اور آئندہ الیکشن میں محاذ پی ٹی آئی کہیں کیوں نظر نہیں آ رہی، یہ تمام میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ ملک میں سیاسی ملاقاتوں، اجلاسوں اور اہم فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد بڑی سیاسی جماعت جو بن کر سامنے آئی تھی تحریک انصاف، وہ آج کل بالکل آپ کو پتہ ہے غائب ہے۔ نگران حکومتوں کے قیام میں وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ سب جماعتیں نگران حکومت کے قیام میں اپنی اپنی سیاسی چالیں چل رہی ہیں، لیکن اس سارے پروسیس میں تحریک انصاف کا کردار عبداللہ دیوانے جیسے ہے جو پرائی شادی میں آن پہنچا ہے۔ اب وہ حیران ہے عبداللہ کہ وہ شادی میں کھانا کھائے یا بغیر کھائے چلا جائے۔ تو جناب والا تحریک انصاف کے حالات بھی اس ٹائم پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایسے ہی ہیں۔ ایک تو اس کے چیتھڑے اڑ چکے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی کہ اس کے جو بندے ہیں وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف میں گنے چنے بندے ہیں اور جو ہیں بھی وہ بھی اشتہاری ہو گئے۔ خیر، اب یہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی تنہائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ کوئی اور نہیں تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاسم کے ابو کے جو ہیں ان کے سیاسی فیصلے، کیسے پی ٹی آئی چیئرمین نے فیصلے کر کے پارٹی کو سیاسی میدان سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی اور پہلی غلطی، وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بجائے 150 سے زائد ممبران قومی اسمبلی کو استعفے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے استعفے دیے اور وہ چلے گئے۔ پھر خان صاحب نے دوسری بڑی غلطی کر لی۔ پنجاب میں اچھی بھلی چلتی حکومت تھی، پرویز الہی صاحب کو بول کے کہ جی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، پرویز الہی صاحب روکتے بھی رہے کہ خان صاحب باز آ جائیں، خان صاحب، لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے کبھی کسی کی نہ سنی ہے اور نہ سنتے ہیں، تو اس کے نتائج بھگت بھی رہے ہیں۔ انہوں نے جناب وہ بھی تحلیل کر دی اور تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ لیکن بیانیہ بنانے کے چکر میں چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کروا دی، اور اس کے بعد جو انہوں نے تیسری غلطی کی، خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود کے پی اسمبلی بھی تحلیل کر گئی، ٹھیک ہے، اور اپنے حقوقوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ رخصت کیا اور اپوزیشن کے تعلق رکھنے والے نگرانوں کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ اب مطلب کہ اتنی بڑی جماعت اور اتنی اہم کانہ غلطیاں کہ اپنے ہی دشمن، اپنے ہی مخالفین کو اتر کے تخت و تاج دے دیا کہ جی آپ آ کے ہم پر مسلط ہو جائیں۔ تو خان صاحب
کیڑے پاسے ٹر گئے سی، اب وہ سب یہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور چوتھی بڑی سیاسی غلطی، پاکستان میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو خراب سے خراب تر کر لیا، رہی صحیح کسر ثانیہ 9 مئی نے پوری کر دی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری تحریک انصاف تاش کے پتوں کی طرح اس ٹائم بکھر گئی ہے، اور ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا کریں، کرنا کیا ہے۔ اب وہ رہا ہی کچھ نہیں پارٹی میں، تو انہوں نے کرنا تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ جو غلطیاں ہیں یہ خان صاحب کے لیے ایک المیہ، ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہیں۔ اب نگران سیٹ اپ کی جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، نگران وزیر اعظم کون آئیں گے، تمام تر صورتحال کیا بنے گی، سب کو یہی پریشانی لاحق ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگست کا مہینہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے بڑا گرم مہینہ ثابت ہوگا۔ سب اسلام آباد میں بیٹھ کے لگ رہی ہیں، تمام جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران، بڑے بڑے جو رہنما ہیں پارٹیز کے، وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ اب اس میں استحکام پاکستان جو ہے اس کا کردار کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ استحکام پاکستان کہاں ہے۔ پارٹی کی لانچنگ بھی ہوئی ہے، وہ کہاں اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت میں اترتے ہیں، الیکشنز لڑتے ہیں، تو ان کو کون کون سے علاقے ملیں گے، کون کون سی سیٹس ملیں گی، یہ تمام جو صورتحال ہے اس بارے میں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ استحکام پاکستان کر کیا رہی ہے۔ یا تو یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ گاڑی کے 5 ٹائروں کی طرح ہے، 4 تو کام کرے، 5واں پیچھے ہے، اسپیئر لگا ہوتا ہے کہ کبھی گاڑی پینچر ہو گئی تو یہ ٹائر لگ جائے گا۔ اب اس کا کردار اتنا ہی ہے، یا آگے آ کے استحکام پاکستان اپنی کوئی اور مزید جگہ بنائے گی پاکستان کی سیاست میں، یہ سب تو لگے گا اگست کے مہینے میں پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔